بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی زندگی کے روزانہ کے واقعات، روزانہ کی روٹین جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کریں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیتے ہیں تو پھر زندگی کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیں اپنے اللہ تک لے جاتا ہے۔ آپ اللہ سے دوستی کر کے دیکھیں، اللہ ہر راہ آسان کر دیں گے۔ اپنے دکھ، اپنی تکالیف، اپنی خوشیاں سب کچھ اللہ سے شیئر کریں، اللہ سے بات کریں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے اللہ سے بات کریں۔ روشنی کے اس سفر میں آج ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کے لیے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ کہہ دیے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں۔ جاہلیت کے دور میں یہ الفاظ طلاق کے مترادف سمجھے جاتے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، اور آپ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کا حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت حجرے میں موجود تھی۔ ان سے بات چھپانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو لے کر علیحدہ ایک کونے میں بیٹھ گئیں اور بڑی آہستگی اور رازداری کے ساتھ یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکا بھی اس معاملے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے قول مشہور کے موافق فیصلہ فرما دیا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اس پر حرام ہو چکی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئی کہ اب بڑھاپے میں یہ صورت پیش آ گئی، میرا اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں کہ حضرت میرے خاوند نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کوئی واضح حکم نہیں دیا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں واضح حکم نہ آ جائے تو پہلے والا حکم ہی جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درد بھرے انداز میں عرض کرنے لگی کہ صبح و شام آپ پر جبرائیل امین نئے نئے کام لے کر نازل ہوتے ہیں، ایک میرا معاملہ ہی ایسا ہے کہ جس کی وضاحت ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بی بی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دے دیا تو انہوں نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا اور اپنے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، میں اپنے غم و الم کی فریاد تجھ سے کرتی ہوں۔ ان کے اس جملے کے اندر اتنا سوز اور اخلاص تھا کہ یعنی اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے کہ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی، ان کی شکایت کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ انہی آیات میں آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے مسئلے کا حل بھی نازل فرما دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، البتہ شوہر پر کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ اس میں ایک تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے کہ جس سے میاں بیوی کے رشتے میں اختلاف ہو یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اسی حجرہ میں موجود تھی کہ میں اس کی بات سن نہ سکی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی کمزور اور پست آواز کو 7 آسمانوں پر سن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دور حکومت میں ایک دفعہ اسی بڑھیا نے یعنی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں روک لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی توجہ کے ساتھ کان جھکا کر ان کی بات سننے لگے۔ آپ کے ساتھیوں کو بھی مجبوراً کھڑا ہونا پڑا۔ کافی دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز میں کھڑے ان کی بات سنتے رہے۔ جب ان کی بات مکمل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس بڑھیا نے خام خواب کا وقت ضائع کیا، اتنی دیر تک آپ کو اور اتنے بڑے لشکر کو بلا وجہ روک کے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے ہو یہ بڑھیا کون تھی؟ یہ وہی بڑھیا ہے جس کی بات خدا نے 7 آسمانوں پر سن لی تھی۔ میں کون ہوں کہ انکار کروں؟ خدا کی قسم اگر یہ ساری رات بھی کھڑی رہتی تو میں بھی اسی انداز میں کان جھکا کر کھڑا رہتا۔
سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ دیکھا، اللہ سے شیئر کیا کریں اپنی باتیں، اپنے دکھ، اپنی خوشیاں، کیونکہ وہی سننے والا ہے، وہی غفور الرحیم ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی ہم سب کے ساتھ ہے، وہی ہمیں سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔